بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ کانگو وائرس کے بارے میں ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے بار بار پوچھا، اور دوسرا یہ کہ عید آ رہی ہے اور عید میں ہم قربانی کریں گے، تو اس بیماری کا تعلق ڈائریکٹلی جانوروں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس پہ جو احتیاطی تدابیر ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم اس بیماری سے 100% بچ جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ہم جس جانور کو لے لیں، اگر اس جانور میں یہ جراثیم موجود بھی ہو، لیکن جو احتیاطی تدابیر میں بتا رہا ہوں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو جانور میں بیماری ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جس بات پر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ بیماری پھیلتی کیسی ہے۔ بیماری جس طریقے سے پھیلتی ہے اگر اسی طریقوں پر ہم اسی طریقے کو ہم روکیں گے، احتیاط کریں گے، تو ہم اس کو 100% اس کو روک سکیں گے، اور جو عید کی جو قربانی ہے وہ ہم صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ کانگو وائرس یہ بھی کرونا وائرس کی طرح ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس میں جو اس کی جو خوشائند بات یہ ہے کہ اس میں احتیاط 100% انسان کو اس بیماری سے نجات دلاتا ہے اگر جانور بیمار بھی ہو۔ اور اس میں جانور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کی جو بیماری کی سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جانور اگر بیمار بھی ہوتا تو اس میں جانور میں کچھ اس کے علامات نہیں ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر یہی وائرس انسان میں منتقل ہو جائے تو انسان میں اس کی علامات آ جاتے ہیں، لیکن جانور میں نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط بہت ضروری ہے، اور ہم ہر جانور میں احتیاط کریں گے۔ تو یہ پھیلتا کیسے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ چیچڑ، جس کو چیچڑ بولتے ہیں، جس کو ویڈیو میں اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہیں، یہ اس سے پھیلتا ہے، اور یہ جانور سے چپٹ جاتا ہے۔ جب یہ چپٹ جاتا ہے تو یہ جانور کے خون میں اپنا جراثیم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ جانور کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحت مند چیچڑ جس میں بیماری نہ ہو وہ اسی جو جانور بیمار ہو اس سے سپک جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بیماری لے لیتا ہے، اور پھر یہ پھیلاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیچڑ ایک دفعہ زخمی بیماری جراثیم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب تک یہ مرا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جراثیم اس میں رہتے ہیں اور یہ پھیلاتا ہے۔ تو جانور سے چیچڑ جب چمٹ جاتے ہیں تو اس میں پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے جب بھی قربانی کے وقت آپ نے کسی جانور کو دیکھا اور جس سے یہ چیچڑ چمٹے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کپڑے کی مدد سے اس کو ہٹانے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے نہیں، کپڑے کی مدد سے، تاکہ اگر وہ اس ہٹانے کے دوران اس سے خون بہے تو وہ خون آپ کے جسم پر نہ لگے۔ تو اپنے کپڑوں کی مدد سے اس کو ہٹانا ہے اگر یہ چمٹا ہوا ہو۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اس میں ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر جانور کو ہم ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر جسم کے جس جگہ پر مطلب ہاتھوں پر یا پیر پر خون لگے بھی تو اس کو جلدی سے دھونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ دیر تک وہ خون وہاں پر نہ رہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ اس میں وہ بیماری والے جراثیم ہو اور ہم اس جانور کو صحیح طریقے سے پکائے تو وہ جانور مر جاتا ہے۔ اس میں جو تکے وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے پک جائے، تو پھر اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چیچڑ ہے یہ انسان سے بھی چپک جاتا ہے، خاص کر جب ہم مویشی منڈیوں میں جاتے ہیں، وہاں پر رش ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر آستین والے کپڑے اور جو جوتے پہننے چاہیے، چپل میں نہیں جانا چاہیے تاکہ ہاتھ اور پاؤں سے وہ چپک نہ جائے۔ خدا نخواستہ اگر اوپر بھی یہ بیماری لگ جائے تو اس کی 40% اس طرح ہے کہ 40% لوگوں کو زیادہ بیمار کرتی ہے، اور باقی جو 60% جو لوگ ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو گزار لیتے ہیں۔ اس بیماری کے علامات جو ہے نا وہ سب سے پہلے 3 دنوں میں آپ کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جسم میں ہر جگہ درد ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہے، اور ساتھ میں خون بہتا ہے یا پیشاب میں اور یا منہ سے خون بہتا ہے یا ناک کے ذریعے، کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں
اور وہ پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی خون جمنے میں مدد کرتی ہیں، تو یہ اس کو ختم کر دیتی ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی خونی بیماری بھی کہتے ہیں۔ 3 دن جب گزر جائے تو اس کے بعد یا تو بیماری صحیح سمت میں جاتی ہے، اور اگر صحیح سمت میں نہ جائے تو کمپلیکیٹڈ چیزوں میں پھر یہ اس میں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے، بندہ جگر اس کا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردے اس کے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرف پھر چلا جاتا ہے جس کے لیے آئی سی یو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف سب سے پہلے ہمیں احتیاط، جتنے بھی میں نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے 100% اس سے بچ جائیں گے، اور ہماری جو قربانی ہے وہ صحیح طریقے سے کریں گے۔ احتیاط اور احتیاط اور احتیاط اس کا علاج ہے۔